بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، آج آپ حضرات کو سجدہ سہو سے متعلق چند مسائل عرض کریں گے۔ سجدہ سہو لفظ ہوتا ہے، ہمارے کچھ احباب بولتے ہیں سجدہ سہو۔ سجدہ سہو لفظ نہیں ہوتا، سجدہ سہو لفظ ہوتا ہے۔ اس میں ایک بنیادی اصول ذہن میں رکھیں، سجدہ سہو انسان پر تب لازم ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کا کوئی واجب چھوٹ جائے یا فرض میں تقدیم و تاخیر ہو جائے تو اس وقت جو ہے وہ انسان پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ المیہ یہ ہے کہ سجدہ سہو کے بارے میں وہی شخص زیادہ معلومات ذہن میں رکھ سکتا ہے کہ جس کو نماز کے واجبات آتے ہوں گے اور نماز کے فرائض آتے ہوں گے۔ ہمارے بعض احباب کافی ایسے مقتدی حضرات ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں جو نماز میں سنتیں ہوتی ہیں، نماز کی سنن ترک کرنے سے نماز کی کوئی سنت ترک ہو گئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ سہو مجھ پر لازم ہو گیا تھا، میں نے سجدہ سہو کر دیا۔ اب مثال کے طور پہ نماز میں جو ثنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ثنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح اگر آپ تکبیر انتقال کہتے ہیں، یعنی جو ہم رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں، سجدے اور رکوع میں جانے والی تکبیرات کو تکبیر انتقال کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ تکبیر نہیں کہہ پاتا تو وہ بھی اس پر بھی سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی صاحب نے درود پاک نہیں پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود ابراہیمی ہے، یہ نہیں پڑھ پایا تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر سجدہ سہو جو وہ لازم ہو گیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر نماز میں واجب چھوٹ جائے تو واجب کے چھوٹنے سے، مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھنا کا واجب ہے، اسی طرح دعا قنوت کا پڑھنا واجب ہے، تو اس طرح کے واجبات کے ترک کرنے سے جو ہے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر کسی صاحب نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اسی طرح نماز میں تعدیل ارکان لازم ہوتا ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ ارکان کو ادا کرنا۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز میں رکوع میں گیا، رکوع میں جا کر جو ہے وہ کھڑا ہوا اور کھڑا صحیح نہیں ہوا، بس کھڑا فوراً جا کے سجدے میں چلا گیا۔ اب چونکہ قوما جو تھا وہ واجب تھا نماز میں، تو نماز میں جب اس نے قوما کا مطلب ہوتا ہے کہ رکوع میں جا کر سیدھا کھڑے ہو جانا۔ رکوع میں گیا، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ، سیدھا کھڑا ہوا، پھر جا کے جو ہے وہ رکوع سے کھڑے ہو کر سیدھا پھر وہ سجدے کی طرف گیا، تو یہ اس طرح سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ اگر جو ہے وہ رکوع میں گیا اور سیدھا کھڑے ہوتے اللہ اکبر، قوما نہیں کیا، یہ چونکہ واجب تھا کرنا، اب اگر کوئی شخص اس کو چھوڑے گا تو اس پر جو ہے وہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اب سجدہ سہو جو ہے وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آخری اتحیات میں، آخر رکعت میں اتحیات سے لے کر اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ کے یہاں تک پڑھ کے آپ دائیں جانب سلام پھیریں۔ دائیں جانب سلام پھیر کر آپ 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر آپ اتحیات سے سٹارٹ کریں۔ اتحیات سے لے کر یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے آپ اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر نماز میں کسی کا فرض رہ جاتا ہے تو نماز کے فرض کے ترک کی وجہ سے نماز میں سجدہ سہو کفایت نہیں کرے گا، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص رکوع ہی نہیں کرتا یا سجدہ نہیں کرتا یا قرات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جی وہ میرا رکوع رہ گیا تھا تو میں لاسٹ میں اینڈ پہ میں نے اتحیات پڑھ کے میں نے سجدہ سہو کر دیا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر سجدہ سہو لازم تھا تو سجدہ سہو لازم تھا، اس کو بھول گیا کہ میں نے سجدہ سہو کرنا تھا، اس نے کیا کیا، سلام پھر کے بیٹھ گیا۔ اگر تو اس نے کسی سے بات کر ڈالی یا اس کا جو سینہ ہے وہ یا اس کا رخ ہے وہ قبلہ سے پھر گیا، یا وہ آدھا پونے گھنٹے بعد اس کو یاد ہے کہ میرا تو سجدہ سہو رہتا تھا، اس صورت میں اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہاں اگر سجدہ سہو لازم تھا اور سجدہ سہو کرنا بھول گیا، سلام پھر بیٹھا، پھر فوراً یاد آ گیا کہ میرا سجدہ سہو جو باقی ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز باقی ہے، وہ سجدہ سہو کرے اور نماز اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس صورت میں نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی جب اس نے اپنا جو رخ ہے قبلہ سے پھیر لیا،
یا کوئی بات کر ڈالی نماز پڑھ کے فون وغیرہ کر دیا تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور اس شخص کو جو نماز جو ہے وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لہٰذا یہ اصول ذہن میں رکھیں، نماز میں سنت کے رہ جانے سے اگرچہ نماز میں کچھ ثواب کی کمی تو ضرور ہوگی مگر نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص درود پاک نہیں پڑھا تو درود پاک پڑھنے سے درود پاک نہ پڑھنے سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، مگر چونکہ سنت کو جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو اس صورت میں اس پر جو ہے نماز میں ثواب کی کمی ضرور ہوگی مگر سنت کے بغیر نماز پھر بھی ہو جاتی ہے۔ واجب کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، فرض کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو کرنے سے نماز کفایت نہیں کرے گی بلکہ اس کو دوبارہ پڑھنے پڑے گی۔ ہاں اگر فرض آگے پیچھے ہو گئے، تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے، اس صورت میں سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ اگر کسی صاحب کو کسی بھی صورت میں مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا یا اس سے متعلق کوئی اور بھی ذہن میں مسائل ذہن میں آتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں انفارم کر سکتے ہیں یا آپ نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ضرور اس کا جواب عنایت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔